نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ امن ھذا الذی، امن کون، ھذا الذی وہ ہے، ہوا جو، جندن لشکر، لکم تمہارے لیے، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من سے، دونی علاوہ، الرحمانی رحمان، ان یہ کہ الکافرون کافرین یا کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، امن ھذا الذی بھلا وہ کون ہے یا کون سی وہ ذات ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الذی کا مطلب تھا ذات۔ امن ھذا الذی وہ کون ذات ہے، ہوا جو، جند لکم یعنی جو لشکر بنے تمہارا یا تمہارے لیے، ینصرکم اور وہ تمہاری مدد بھی کرے، یعنی تمہارا لشکر بھی ہو، وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمانی رحمان کے علاوہ، یعنی وہ کون سی ذات ہے یا بھلا وہ کون ہے کہ جو تمہارے لیے تمہارا لشکر بن جائے یا تمہاری مدد کرے، من دون الرحمانی رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون کافرین نہیں ہیں، الا مگر، فی غرور وہ دھوکے میں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم پیچھے 2-3 آیاتوں سے پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیانیہ سوال کیے، پھر اس کے بعد ایک اسپریچول ایک ریئلٹی دکھائی، پرندوں کی جو مثال بیان کی، پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال دراصل پیچھے کی 2-3 آیاتوں سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ کیا رحمان کے مقابلے میں تمہارا کوئی لشکر ہے، یعنی تمہاری کوئی ایسی امید اللہ کے علاوہ باقی ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے۔ ہاں پہ رحمان کا لفظ لے کر کے آئے ہیں، لفظ اللہ نہیں لے کر کے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں زیادہ تر اپنے لیے یا اپنی ذات کو ڈیفائن کرنے کے لیے لفظ اللہ کے بجائے لفظ رحمان کا ذکر کیا ہے، اور لفظ رحمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ذات جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ذات جو تمہارے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ یہاں پہ رحمان کا ورڈ یوز کیا گیا کیونکہ جو قریش مکہ تھے، اہل مکہ تھے، وہ رحمان کے ورڈ سے ناآشنا تھے، بلکہ لفظ اللہ کو تو جانتے تھے، یعنی اللہ کی ذات کو وہ جانتے تھے، لیکن رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ اور پھر مدینے میں جو یہودی تھے موجود تھے، ان کے درمیان بھی اللہ کے لیے، جو اس کی مرسی کے لیے یا اس کی ذات کے لیے ایک الگ ہی کانسیپٹ تھا، وہ بھی رحمان کو رحمان کی طرح نہیں لیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اپنا انٹروڈکشن بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذات، یعنی لفظ اللہ اگر لے کر آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت نہ آ سکتی یہاں پہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو نام لے کر کے آئے ہیں وہ رحمان کا نام لے کر کے آئے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت واضح ہو سکے اور اس کے مقابلے میں ہو سکے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو تمہارے فالس گاڈ ہیں، جو تمہارے اولیاء ہیں، جو تمہارے جو جھوٹے اور باطل قسم کے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، خواہ وہ تمہاری خواہش ہو یا تمہارے نفس کے باہر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا باطل خدا ہو جس کو تم نے اللہ کے احکامات سے اوپر کر دیا ہو، اس کی تم فرما برداری کر رہے ہو، اس کی تم اطاعت کر رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جیتا جاگتا ایسا خدا کہ جو رحمان بھی ہے، جو انسان سے انتہا درجے محبت بھی کرتا ہے، جیسا کہ شروع کی
جو آیات تھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بابرکت خدا کا نام لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کے لیے اتنی فیسلٹیز پیدا کی، اتنی بلیسنگز پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین دی تاکہ وہ اس کے اوپر چلے، تاکہ وہ اس کو اویل کرے، اور پھر زمین کو انسان کے لیے تابع کر دیا، اس کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے اندر بیج بوتا ہے، اس میں سے پھل نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، وہ پانی جب پودوں پہ پڑتا ہے تو وہ بھی ایک رزق بن جاتا ہے، اور پھر وہ پانی تو خیر ہے ہی رزق، اور پھر حیات کا منبع بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا رحمان کہ جو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایسا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور اتنا سب کچھ اس نے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں کہ وہ اگر اپنی دنیا میں ذرا نظریں دوڑائے تو ہر طرف انسان کے لیے اس کا رزق موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان نے غیر فطری طریقے اپنا کے، غیر عادلانہ نظام اپنا کر کے اپنی زندگی کو، اپنی زمین کو پھر اس میں مبتلا کر دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف پانی، اس کا رزق، اس کی تمام جو نعمتیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ ایک وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی ہیں، اور انسان چاہے تو ان کو اویل کرے، اور چاہے تو غیر عادلانہ نظام لا کر کے اس کو فساد میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ لشکر جو کہ باطل ہے، کیا وہ لشکر کہ جو فالس گاڈس پہ مبنی ہے، کیا وہ تمہاری مدد کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی زمین سے یا آسمان سے عذاب نازل کر دے، تو کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں انسان سے کہ کیا یہ باطل معبود جن کو تم پوچھتے ہو، کیا یہ آخرت میں کسی بھی طریقے سے تمہاری معاونت کر سکتے ہیں؟ کیا تمہیں وہ جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ٹرو پکچر بیان کر دی قرآن پاک میں کہ یہ تو آپس میں جھگڑیں گے، جب یہ آخرت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ جھگڑیں گے، اور بلکہ یہ جتنے معبودان باطل ہیں یہ تمام کے تمام کہہ دیں گے کہ ہم تو یہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کو بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو یا ہماری عبادت کرو یا ہمیں لشکر بناؤ اپنا اللہ کے مقابلے میں کہ ہم تمہاری مدد کریں یا ہم تمہاری شفاعت کریں۔ اب وہ خواہ انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں یا پتھر کے بت ہوں، تو پھر وہ تمام کے تمام ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ جو یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کچھ سفارشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ شریک ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کافر غرور میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کافروں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ معبودان باطل بہت اپنی پاور رکھتے ہیں، وہ ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا لیں گے، وہ ہمیں آخرت میں جہنم سے بچا لیں گے، یا کسی بھی قسم کے عذاب سے یا کسی بھی قسم کے بیڈ ایفیکٹ سے ہم کو بچا لیں گے۔ تو وہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو باطل ہیں یہ تو اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ تو اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اب اگر کوئی قبر والا ہو یا کوئی ایسا بت ہو جو کہ پتھر کا بنا ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا تو وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہی بات اپنے قوم کو کہی تھی کہ یہ تو پتھر کے بت ہیں، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تمہاری باتوں کو، تمہاری دعاؤں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو تو بالکل اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہو، تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ تو یہ تو دھوکے میں پڑا ہونا ہے۔ تو پھر وہ تو دنیا میں بھی دھوکے میں ہے اور آخرت میں بھی دھوکے میں ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی اس ایک دھوکے کے اندر، اور اس انکار میں اور اس تعصب میں اور اس تکبر میں کہ وہ باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ امیدوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس نے بھی باطل گروہ سے، باطل خدا سے امید رکھی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
اس لیے کہ باطل کی امید باطل کی طرح ہے، شیطان امیدیں دلاتا ہے اور اس کی امید ایسی ہوگی کہ وہ آخرت میں اپنی امیدوں سے مکر جائے گا. وہ کہے گا میں نے تو ان کو دعوت دی تھی، میں نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. تو آج وہ جو ہمیں خواہشیں دلاتا ہے، وہ جو ہمیں ایسے خواب دکھاتا ہے، رنگ برنگی خواب دکھاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیں اور گناہ میں انوالو ہو جائیں اور ایسے کاموں میں انوالو ہو جائیں جو اللہ کے احکام کے خلاف ہیں. جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم نے کیا بہت سارے لشکر اللہ کے خلاف نہیں کھڑے کر رکھے. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک سودی نظام ہے، ہمارے معاشرے میں فحاشی کا پھیلنا ہے. تو اس طرح کے اور بھی دجالی نظام یا ایسے دجالی طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم تمام کے تمام لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، خواہ وہ ہم مجبوری کے تحت ہوں یا پھر ہم خوشی کے تحت ہوں، لیکن ہم تمام کے تمام اس دجالی دور کا حصہ ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دجالی جو کام ہے اس کے اندر انوالو بھی ہیں، جیسے کہ رشوت ہے، جیسا کہ سود کا نظام ہے، جیسا کہ فحاشی کا پھیلانا ہے، جیسا کہ میڈیا کو عروج دینا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو شعوری طور پہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کانشیسلی اس کو لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور وہ ہم اسٹیٹس پہ لگا دیں یا ہم سوشل میڈیا کے تھرو اس کو اسپریڈ کر دیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز بن جائے گی کہ ہم اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، ہم رحمان کی بات کو نہیں مان رہے، بلکہ ہم اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا لشکر ہے جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں. الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سودی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ ان کو اپنی معاشی جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تو بینک میں جاب کرنا یا پھر ایسی جاب کرنا کہ جہاں پہ سود کا لین دین کیا جا رہا ہو، اس لین دین میں اپنا پارٹ ادا کرنا یا پارٹ نہ بھی ادا کرنا، لیکن ان کے سامنے وہ سود لیا اور دیا جا رہا ہے لیکن وہ اس وقت خاموش ہیں کیونکہ وہ مجبوری کی حالت پہ ہیں. تو مردوں کو اس وقت جو ہے وہ زیادہ اس چیز کا سامنا ہے بنسبت عورتوں کے، لیکن بہرحال یہی چیزیں ہیں جو رحمان کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں میں انوالو ہونے سے محفوظ رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.